अस्सलाम अलैकुम। लो जी, एक सेनेट से जो इस्तीफ़ा आया है ना पीटीआई की मेंबर, वो मिर्ज़ा सानिया, तो अब देखते हैं कि गंडापुरी का इस्तीफ़ा कब आएगा। जी, बड़ी खबरें गर्म है जनाब जी। गंडापुरी के इस्तीफ़े की खबरें गर्म है और मोहसिन नकवी के इस्तीफ़े की खबर गर्म है। तो पहले आपको आज बता दें कि आज जो है वो 11 तारीख है, ठीक है, और 10वां रोज़ा है। रोज़ा एक पीछे साढ़ा जाना है तारीख के नाल नाल। और मौसम ये है कि आज बारिश का इम्कान है पंजाब में, और जिस जिस ज़िले में बारिश हो वो ज़रूर हमें मैसेज करे कि जनाब आज साढ़े को बारिश हुई है। अभी 3 दिन बारिशों वाले आ रहे हैं, लेकिन आज वो बता रहे हैं कि पंजाब में काफ़ी अजला में बारिश का इम्कान है। तुसी दसना है जिथे जिथे बारिश होगी ना, तुसी दसना है। अच्छा जी, इस्तीफ़ों की खबरें आ रही हैं। तो इस्तीफ़ों की खबरें से पहले हम आपको ये बता दें कि जनाब IMF जो है वो मुज़ाकरात कर रही है। मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। एक खबर ये आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम बिजली सस्ती करना चाहते हैं, और तब उन्होंने कहा भी था कि हमें पूरा प्लान बना के दें कि आप बिजली कितनी सस्ती कर सकते हैं, पहले साढ़े को मंजूरी लवो। वज़ीर आज़म से ज़्यादा IMF से मंजूरी चाहिए होती है ना, तो ये उन्होंने कहा है। और इसके अलावा जो हमारे पास दूसरी खबरें आ रही हैं कि उल्टा IMF ने कहा है कि 2 रुपये 80 पैसे बिजली बढ़ाओ। और सर जी, ये जो कर्जे ले रहे हैं कि ये को मुफ्त मिल रहे हैं, वो कोई हमारे मामे चाचे तो नहीं ना लगते कि वो हमें मुफ्त कर्जे दें। वो तो कहते ने पहले साडा कैलकुलेशन ते हिसाब करो, अगर तुसी हिसाब विच फिट आंदे हो तो कर्जा देंगे, नहीं आंदे तो नहीं देंगे। ये वो करते हैं बिल्कुल। और पेट्रोल का भी कह रहे हैं कि जनाब अली बहुत सस्ता होगा, लेकिन वो भी सर जी IMF के साथ। इस वक्त हमारा मुल्क IMF के कर्जे में जकड़ा हुआ है। कल एक मिफ्ता इस्माइल साहब की पुरानी वीडियो कोई लगा के बैठा था, उन्होंने कहा जी जब से पाकिस्तान बना है ना, इमरान खान तक हमने अगर 25,000 कर्जा लिया है तो इतना ही उसने अकेले ने ले लिया ते कीता किथे, केड़ी ऑरेंज ट्रेन चलाई है, केड़ा मेगा प्रोजेक्ट उसने लाया है, कितने मोटरवे बनाए हैं। ना 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 ना, ना कोई नहीं। वो पैसा गया किथे? ये तो सर जी हुकूमत अभी खोज लगाने वाली नहीं है, वरना 190 मिलियन कितने हो जाएंगे? कितने 190 मिलियन इमरान के ऊपर बनते हैं? एक नहीं बनता। ठीक। अगला जनाब अली, 2 केस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक सुपर टैक्स का, वो कह रहे हैं जी सुपर टैक्स वगैरह का अगर फैसला गवर्नमेंट के हक में आ गया तो 127 अरब रुपए का फायदा होगा, जो बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है। और दूसरा जनाब मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से खबरें आ रही हैं, आपको पता ही है। हम रोज़ाना ही आपको यही कहते हैं कि आज फैसला सुनाएंगे। उन्होंने सुनाना चाहिए ना, लेकिन सर जी हाले तक कोई ऐसी गल नहीं। मेरा ख्याल है अब हम ये कहें कि आज फैसला नहीं सुनाएंगे, फिर शायद सुना दें। चलो मैं आज ये कह देता हूँ कि मिलिट्री कोर्ट का जड़ा 2.5 महीने तो केस चल रहे हैं ना, उसका फैसला आज नहीं सुनाएंगे। हो सकता है उल्टे चलते हो ना सर, इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है। लैला नजर आता है, मजनू नजर आती है। ये है जी। ठीक है सर जी। आगे जनाब अली, अफगान तालिबान के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में बयान दिया गया है कि ये जनाब अली सारे इधर के जितने वो चल रहे हैं पाकिस्तान में, इस वक्त उनके लिए बड़ा वो हेवन बना हुआ है, जन्नत बना हुआ है अफगानिस्तान। ये जितने भी दहशत गर्द हैं उनके लिए, क्योंकि वहाँ वो आज़ादी से जनाब दहशत गर्दी कर रहे हैं, आज़ादी से बिल्कुल कोई मना नहीं है। सारे उधर से आ रहे हैं। और ये वो तालिबान है जो इमरान खान ने 40,000 तालिबान जो अफगानिस्तान भाग गए थे, उनको इमरान ने कहा जी वापस आओ तो तुसी इत्थे साढ़े मुल्क की खिदमत करो। ये है, तभी तो इसको तालिबान खान कहते हैं। तभी तो आसान इकबाल ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कहा है कि आप उस शख्स की हिमायत करते हैं कि जिसका नाम ही तालिबान खान है। तो वहां वो आसान इकबाल साहब जो मुबाहिसा था वो जीत के आए हैं। ये नहीं आपको यूथिया बताएगा, ये नहीं बताएगा।
الٹی خبریں ہوں گی نا وہ بتائے گا. جیسے ابھی آج شہباز گل صبح بتا رہے تھے وہ جی کوئی ترکمانستان کا ہمارا سفیر ہے وہ امریکہ گیا ہے اس کو ایئرپورٹ سے ہی واپس کر دیا ہے تو یہ ہماری حکومت کی برائی ہے اور فلانا ہے اور یہ ہے وہ ہے. نیگیٹو خبر جدھر بھی ہوگی وہ آپ کو ان کے چینل پہ نظر آئے گی. جنہوں نے پھینٹیاں آج کل لگ رہی ہیں نا عمران ریاض نو, کل مریم نواز نے کہا ہے نا کہ جو سبق انہوں نے قوم کو پڑھایا اب اس کا پھل یہ خود کھا رہے ہیں. ان کے اوپر ہی حملے ہو رہے ہیں نا. عمران ریاض کے اوپر حملہ ہوا ہے اور بھی ہو رہے ہیں. تو اب دیکھنا سر یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کل گنڈا پوری اجلاس میں نہیں آئے. کل سارے وزیر اعلیٰ آئے ہوئے تھے, گورنر آئے ہوئے تھے, مریم بھی تھی, مچھندر اور لمبے والا والا نہیں آیا. اصل بات یہ ہے کہ یہ اتنا نک و نک ہوا ہے عمران خان کے ہاتھوں, اتنا تنگ ہوا ہے کہ کسی وقت بھی اس نے کہنا ہے کہ جناب میرا یہ پی ٹی آئی جو ہے اصلی میری ہے اور ہمارا عمران خان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آخر میں وہی بچیں گے وہی جو یہ کہیں گے کہ ساڈا عمران خان کے نال کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں بالکل. ٹھیک ہے, باقی تھوڑا سا آپ کو باہر کا موسم دکھاتا ہوں کیونکہ موسم بہت اچھا ہے. اور جو ہمارے دوست ہمارے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں گروپ لائف انشورنس کے, جنہوں نے کیس نہیں کیا وہ رابطے کے لیے, اور اوورسیز والے جو ہے وہ رابطے کے لیے 0300472572 پہ رابطہ کریں. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اب میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں باہر کا موسم. جی اے دیکھو جی موسم باہر تو, اے دیکھو کتنا پیارا موسم ہے, دھوپ شوپ نہیں ہے اور موسم اس وقت جو ہے وہ بہت پیارا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج بارش لاہور میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو ویسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ جہاں جہاں بارش ہو آپ مجھے بتائیں, اپنی بارش بتائیں. ٹھیک ہے جی. یہ پھول آپ کو کیسا لگ رہا ہے جی؟ یہ دیکھیں, یہ اچھا ہے نا, پیارا ہے, بالکل وائٹ پھول ہے. ٹھیک, تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. یہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی آج میں ڈائریکٹ آپ سے نا بڑا کم مخاطب ہوں, میں افطاریاں وغیرہ آپ کو دکھاتا رہا ہوں, بٹ کڑھائی وغیرہ کی, تو وہ آپ کے تبصرے بھی آ رہے تھے. چینی کا سکینڈل جی بڑا مشہور ہو رہا ہے جی, چینی سکینڈل. پہلے ہم چینی باہر بیچ رہے تھے تو اب پتہ چلا ہے کہ ہم باہر سے منگوا رہے ہیں چینی. ذرا سا بحران ہوتا ہے. یہ جو حکومت ہے نا یہ ٹی وی سکرین پہ ہی چلتی ہے. ٹی وی پہ دو چار باتیں آ جائیں اس کا یہ نوٹس لے لیتے ہیں ورنہ نہیں لیتے. 10 گٹر کے ڈھکنے کھلے پڑے ہو نا یہ نوٹس نہیں لیں گے, لیکن جس دن کوئی بچہ گر کے مر جائے گا پھر اس دن ان کا نوٹس ہوگا جی. یہ ایسے ہی ہے جو جس چیز کا بھی ہو. تو چینی جناب علی سے قابو سے باہر آ رہی ہے. پورے پاکستان میں چینی کی قیمت کو پر لگ گئے ہیں اور وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے. جو سب سے ضروری چیز ہے وہ مہنگی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے علاوہ جناب علی بلاول کی افطاری ہوئی ہے آج. بڑے خوش موڈ میں تصویریں جو انہوں نے وہاں سے ایشو کی ہیں نا وہ بڑی اچھی تصویریں ہیں اور انہوں نے بڑا زبردست خوشی کا اظہار کر رہے تھے. البتہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آصف علی زرداری صاحب نے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ جی نہروں کا پانی میں جو دریائے سندھ کے اوپر جو پنجاب میں نہریں بنائی جا رہی ہیں نا اس کے اوپر بھی اس کو انہیں لیا ہے. وہی سندھ کے حساب سے نہ کالا باغ ڈیم بننے دینا ہے نہ وہ نہروں کے اوپر. یہ چھوٹے مسئلے ہیں, یہ ملک کے لیے مسئلے ہیں. سندھ والے بنائے ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, 4 نہریں بنا لیں, 4 ڈیم بنا لیں. ان کے کتنا علاقہ ان میں جاتا ہے. یہ بھاولپور سے آگے سارا دریائے سندھ کراچی تک یہ 500 میل بنتا ہے. اس کے اوپر یہ 500 بنا لیں ڈیم, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. تو لیکن جب ہم کالا باغ ڈیم کی بات کرتے ہیں
تو وہ فوراً رو پڑتے ہیں کہ جی یہ کیا، تو ہم سوکھ جائیں گے، تو مر جائیں گے. اور انڈیا بھی جتنے بنا رہا ہے اس کے اوپر بھی اعتراض نہیں ہے. تو یہ جو نہروں کا حساب سے انہوں نے تجزیہ کیا نا، یہ میرے خیال آصف علی زرداری نے صحیح نہیں کیا. باقی معاشی صورتحال کے بارے میں انہوں نے ذرا اچھی باتیں کی ہیں. اب انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو جی یوکرین کے جنگ کے خاتمے کے لیے سعودی عرب بھی متحرک ہو گیا ہے، امریکہ بھی متحرک ہو گیا ہے، اور روس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جناب ہن جنگ بندی ختم کرو. ویسے سر جی دیکھیں، ہم ایک مہذب معاشرے میں جی رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے وہ اقوام متحدہ بنی ہوئی ہے جی، وہاں آپ نے نیو یارک گئے ہوں گے، آپ بھی، میں بھی گیا ہوں اقوام متحدہ کے دفتروں میں. لیکن کوئی ان میں ایک کوئی ایسا بندہ نہیں جو 1.5 سال سے یوکرین کے اوپر روس اور ان کی جنگ لگی ہوئی ہے اس کی صلح کروا دے. کوئی بندہ ہونا چاہیے نا صلح کرانے والا. کسی نے کوشش ہی نہیں کی، کوشش ہی نہیں کی بالکل. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر سعودی عرب نے تھوڑی سی حامی بھری ہے. ہمیں اس کی خوشی ہو رہی ہے کہ جناب یہ انہوں نے وہ کیا ہے. اور آج ایک بہت بڑا استعفیٰ آیا ہے، اس کے اوپر بھی یہ زرداری کی جو وہ تقریر تھی نا، اس کی وجہ سے اس کے اوپر بحث نہیں ہو سکی. وہ پی ٹی آئی کی ایک سینیٹر ہیں نتاشا، یا وہ اس کا کیا نام ہے، ثانیہ یا نتاشا، اس نے جناب علی استعفیٰ دے دیا ہے اور اس کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے. اس نے کوئی وجہ نہیں بتائی. لیکن اچھا ہے، جتنے یہ استعفے آئے تو آئے. انہوں نے تو ابھی تک کے پی کے میں الیکشن نہیں کروائے سینٹ کے، ابھی سینٹ کے الیکشن بھی نہیں ہوئے. تو وہ استعفیٰ آیا ہے، یہ بڑا استعفیٰ ہے. سینٹ کی سیٹ سے استعفیٰ دینا بڑی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو باقی تو اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹوٹے ہو رہے ہیں. اور اب کسی وقت بھی پی ٹی آئی کے اندر ایک نئی کاف لیگ ٹائپ جو جماعت ہے نا، وہ بننے کے لیے کام ہو رہا ہے، انڈر گراؤنڈ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں. یہ گھومتی والی چائے میں ابھی تک یہی ہے. رابطے کے لیے آپ 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ رابطہ کریں. انشاءاللہ قانونی مشاورت کے لیے بھی رابطہ قائم کریں، اور ویسے بھی گپ شپ کے لیے بھی آپ میرے ساتھ اس نمبر پہ آپ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر جی، اللہ حافظ.